سوال ہے، میرا سوال ہے، کیا تعویذ وغیرہ لٹکانا شرک سے مشابہ ہے یا پھر یہ بدعت ہے؟ اگر بدعت ہے تو کس حد تک ہے؟ براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح فرما دیجیے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے روز خصوصی کھانا وغیرہ پکانا صحیح ہے؟ یہ اس سوال کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے، کیا تعویذ و گنڈا لٹکانا شرک کے مشابہ ہے یا پھر یہ بدعت ہے؟ دیکھیے، تعویذ اور گنڈا لٹکانا، گلے میں ڈالنا یا بازو میں باندھنا یا کمر میں باندھنا، یہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمائم شرکن، کہ تعویذ و گنڈا باندھنا لٹکانا یہ شرک ہے اور شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تعویذ و گنڈوں کو مؤثر سمجھتا ہے کہ یہی تعویذ مجھے بچاتی ہے، یہی تعویذ کے ذریعے سے میں اس بیماری سے محفوظ ہوں اور اس شر سے محفوظ ہوں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اکبر کہاں لے جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے اس دائرے سے، ایمان کے دائرے سے نکل جانا۔ اب شرک اکبر نہیں ہے تو کم از کم اگر مؤثر نہیں مانتا تو بھی شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر بھی انسان کو شرک اکبر تک لے جاتا ہے اور پھر ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے رقیہ، جھاڑ پھونک، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر یا قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر دینا، پانی پہ دم کر دینا، دم کر کے پی لینا، یا کسی کے اوپر دم کر دینا، یہ تو ثابت ہے۔ لیکن جہاں تک جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ لوگوں نے آج جو ہے ایک باقاعدہ اپنی ایک تجارت بنا لی ہے علماء نے۔ علماء دیوبند کا حال بھی یہی ہے، علماء بریلوی کا بھی حال یہی ہے کہ انہوں نے اس کو تجارت رابحہ، بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ بہت تعویذ و گنڈوں کا تو ایک بازار چل رہا ہے، ایک بہت زور و شور کے ساتھ، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو، لوگوں کو کے اندر دھونس جمانے کے لیے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس موکل ہیں، وہ آتے ہیں بتاتے ہیں، اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس موکل ہوں گے، آتے ہوں گے بتاتے ہوں گے۔ یہ سب دھوکہ بازی ہے، ڈھکوسلا ہے۔ کوئی موکل نہیں ہوتا، نہ کوئی کسی پاس موکل ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کو بتا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو جان سکتا ہے کچھ۔ اور وہ اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور بیوقوف بنا کر ان سے پیسے ایٹھتے رہتے ہیں اور پیسے حاصل کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے یہ اتنی نفع بخش تجارت ہو گئی ہے اس وقت کہ آپ عام طور پر دیکھیں گے اکثر مسلمانوں کے گلے میں یا بازو میں یا کمر میں تعویذ گنڈا جو ہے کا معاملہ ہوگا۔ ہر شخص جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ ذرا سے کوئی بات ہوئی تو بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے مولانا صاحب کے پاس جاؤ، چلو، اور وہ بھی کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی جادو ہوا ہے، اب نے فلانے نے آپ کے یہاں گھر میں گڑنت ہے، اور وہ آپ کے دروازے پر کھدائی کی جائے تو ابھی وہاں سے تعویذ اور یہ فلاں چیز نکلے گی، ہڈیاں نکلیں گی، یہ، اور وہ اس طرح سے شعبہ آبادی کرتے ہوئے اس میں سے نکال بھی دیتے ہیں۔ تو آدمی یہ سمجھتا ہے، عقیدہ لوگوں کا کمزور ہے، عقیدہ مضبوط ہے نہیں، تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے کہ التمائم شرکن، کہ تمائم یعنی تعویذ و گنڈا باندھنا، تعویذ گلے میں لٹکانا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کی جائے اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے۔ جیسے مرنے کے بعد تیجا ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، برسی منائی جاتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ دین کے اندر نئی باتیں ہیں اور اس کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، تو یہ ہے بدعت، اور بدعت سنگین جرم ہے۔ یہ چیز بدعت میں نہیں آتی ہے، لیکن یہ شرک ہے۔ شرک تو جانتے ہیں شرک اصغر ہی ہے، لیکن شرک اکبر تک لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ تعویذ و گنڈوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں رامپور میں جو ہے عام طور پر لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پر مزار پہ جو میاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو کالا دھاگا دے دیتے ہیں، وہ ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں کہ جب تک اس کو باندھے رہو گے محفوظ رہو گے، کبھی پیر کی انگلی میں باندھ لیتے ہیں۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب جو ہیں یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، اور اس پر اعتماد اور یقین اگر آپ کا ہے اور آپ اس کو سمجھتی ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ مؤثر ہیں، تو یہی چیز جو ہے شرک ہے۔ اور شرک کہاں لے جاتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ وہ اسلام کے دائرے سے آپ کو نکال دیتا ہے، اور پھر اس کی معافی کا خانہ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے یہاں شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور چیزوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس شرک سے بچنا چاہیے، اور
بڑا مسئلہ ہے آج۔ علماء جو ہیں خاص طور سے دیوبندی علماء اور بریلی علماء تو اس میں جو ہیں اس قدر لت پت ہیں، اور عوام الناس کو بھی اس طرح لت پت کر رکھا ہے ان لوگوں نے کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے اس پر بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس وقت اس کا چلن بھی بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہیں اسی کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور لوگ اس کے ذریعے سے موٹی موٹی کمائی بھی کر رہے ہیں اور اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں۔ تو یہ سب طریقہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا۔ یہ قرآن اس لیے تھوڑی آیا نازل ہوا ہے کہ ہم اس کو تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکا لیں، پورے قرآن کو گلے میں لٹکا لیجئے، اس لیے قرآن آیا کہ اس کو تعویذ و گھنٹا بنایا جائے۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ اس میں ہماری ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں قاعدہ اور ضابطہ بتایا گیا ہے۔ وہ ہماری کتاب زندگی ہے، اس میں وہ کتاب ہے، ہماری کتاب ہے، اس میں ہمارا تذکرہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس میں تلاش کریں، دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کون کون سی صفات ہیں ہمارے اندر۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے اندر جہنمیوں کی صفات ہمارے اندر موجود ہیں، اگر ہیں تو ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے آیا تھا قرآن، اس لیے اس قرآن کو پڑھا جائے۔ نہیں تو آج تو لوگوں نے اس کو تعویذ و گھنٹا بنا لیا، اور اس کو کیا کرتے ہیں، اسی کو لکھ کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ لوگ گلوں میں لٹکا رہے ہیں اور اسی پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ بہت ہی افسوس کا پہلے مقام ہے، اور اس میں عوامی الناس نہیں ہیں بلکہ خواص بھی شریک ہیں، اور لوگ جائز سمجھ کر کرتے ہیں جبکہ صریح حدیثیں موجود ہیں۔ دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے روز خصوصی کھانا وغیرہ پکانا صحیح ہے؟ یہ 12 ربیع الاول کوئی جشن کا دن نہیں ہے، وہ 12 ربیع الاول نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا دن ہے، تو کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پہ جشن منانا یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے پر خوشی ہے کہ آپ جشن منا رہی ہیں اور مخصوص قسم کا کھانا کھائیں؟ بھائی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور اس کو عید میلاد 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے سلسلے میں مختلف رائے ہیں، 5-6 رائے ہیں۔ موقع نہیں ہے اس وقت میں تفصیل سے بتاؤں، 5 کی بھی ہے، اور 8 کی بھی رائے ہے، اور 9 کی بھی ہے، اور 12 کی بھی ہے، اور 17 کی بھی رائے ہے۔ لیکن سیرت نگاروں کا اور زیادہ تر لوگوں کی محققین کی رائے یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور 12 ربیع الاول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جشن عید میلاد النبی منانے کی اجازت دی تھی؟ کیا آپ نے منایا تھا؟ اگر آپ نے اپنے پیدائش کے دن کا جشن منایا ہو، آپ کے خلفائے راشدین جو آپ کے ایک سنت کو اپنانے والے تھے، کیا ان لوگوں نے اپنایا؟ یا تابعین نے، تبع تابعین نے ایسا کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ یہ تو 600 سال کے بعد، 600 سال گزر جانے کے بعد ایک بادشاہ آیا، ذرا منچلا قسم کا آدمی تھا، اس کو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اس کو بھاتی تھیں، تو اس نے میلاد پر علماء کو بلا کر، علماء تو ہر زمانے میں رہتے ہیں، اس طرح کے علماء کو بلا کر کے اس طرح کی میلاد کی کتابیں لکھوائیں اس نے، اور پھر اس موقع پر جشن منایا اور چھٹی کا بھی اعلان کیا، اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی، اور پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ اور آج جو ہے یہ سلسلہ اتنا زبردست عام ہو چکا ہے اور اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس موقع پر کروڑ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اتنا مسلمانوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ اگر وہ پیسہ سیو کر لیا جاتا، اس کو محفوظ کر لیا جاتا، اور رفاہی کسی کام میں اس سے یونیورسٹی بنائی جا سکتی تھی، اور اس میں غریبوں کو تعلیم، ان کے بچوں کی تعلیم دی جا سکتی تھی، ہاسپٹل بنایا جا سکتا تھا، اس میں غریبوں کا علاج معالجے کا کام ہو سکتا تھا، یہ سب کام کیے جا سکتے تھے۔ اور اتنا زیادہ یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آج اس کو تیسری عید کہا جا رہا ہے، بلکہ ان دونوں عیدوں سے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اہم عید ہے۔ ابھی میں نے وہ کتاب تاریخ الملل والنحل تو ہے کتاب، اس کا جو ترجمہ کیا ہے اس میں آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیے گا کہ اردو میں آ جائے تو آپ دیکھیں کہ اس میں تو ان کے نزدیک تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہمیت اس کو حاصل ہے۔ تو اس دن وہ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور مختلف
شکلیں بناتے ہیں، اور نماز روزے کا نماز کا کوئی اہتمام نہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس دن نماز، اور یہ اور لفنگے لوگ جو ہیں، کوئی بلال حبشی کا رول ادا کر رہا ہے تو کوئی کسی کا رول ادا کر رہا ہے، کوئی شکل بنائے ہوئے عجیب عجیب طرح کے ڈھول اور تاشے اور گانا اور باجا اور کیا کیا میوزک کے ساتھ، جو چیز اسلام میں کے اندر جائز نہیں ہے وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور طرح طرح کے کھانے پکوا کے جاتے ہیں، ہر طرح کے پکوان ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دین سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں اس لیے یہ بدعت ہے، چونکہ نئی چیز ہے دین کے اندر اور دین سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں اس لیے بدعت ہے۔ اس سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اس کے بعد